خدا کی بستی تحریر شوکت صدیقی۔ سپہر کا وقت تھا، سائے طویل ہو گئے تھے۔ سلمان کہیں سے تھکا ہارا آ رہا تھا۔ راستے میں اس کی انو سے مڈبھیڑ ہو گئی۔ گھر نزدیک تھا۔ وہ اصرار کر کے سلمان کو گھر لے آیا۔ ماں نے اندر بلا لیا۔ سلمان ان دنوں پریشانیوں میں گھرا ہوا تھا۔ کالج میں گرمیوں کی چھٹیاں ہو چکی تھیں، مگر اس دفعہ وہ گھر نہیں گیا تھا۔ باپ اس سے ناراض تھا۔ ہر ماہ کے اخراجات کے لیے جو رقم گھر سے آتی تھی وہ بھی بند کر دی گئی تھی۔ وہ پیسے کو محتاج تھا۔ اکثر فاقے بھی کرنا پڑتے۔ صحت خراب ہو گئی تھی۔ چہرہ بیماروں کی طرح زرد نظر آ رہا تھا۔ نوشا کی ماں نے اس کی یہ حالت دیکھی تو تعجب سے پوچھا، کیا تم بیمار پڑ گئے تھے؟ وہ صاف جھوٹ بول گیا، جی ہاں، ملیریا ہو گیا تھا۔ جب ہی تو میں کہوں کہ تم اس روز کے بعد سے آئے کیوں نہیں؟ سلمان کچھ دیر ادھر ادھر کی باتیں کر کے جانے لگا تو نوشا کی ماں نے روک لیا کہ کھانا کھا کر جانا۔ وہ تھی بھی کچھ باتونی عورت، اور اس روز تو اس پر باتوں کا دورہ پڑا تھا۔ نہ جانے کہاں کہاں کے قصے سناتی رہی۔ اس عرصے میں کئی بار دروازے پر سلطانہ کی جھلک نظر آئی۔ سلمان، جو ماں کی بے سروپا باتوں سے اکتا گیا تھا، سلطانہ میں دلچسپی لینے لگا۔ اب وہ ماں کی نظریں بچا کر اس کی جانب بھی دیکھ لیتا۔ سلمان نے سوچا لڑکی خوبصورت ہے، الڑ ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کی ذات میں دلچسپی بھی لے رہی ہے۔ یہ احساس خود اپنی جگہ کم کشش انگیز نہیں تھا۔ ان دنوں وہ سخت پریشان تھا۔ اسے پناہ کی ضرورت تھی، ذہنی فرار کی ضرورت تھی۔ یہی وجہ تھی کہ کمرے میں گرمی اور حبس کے باوجود دیر تک بیٹھا نوشا کی ماں سے باتیں کرتا رہا۔ دن ڈھلنے لگا۔ شام کی آمد تھی۔ نوشا کی ماں کسی ضرورت سے باہر چلی گئی۔ کمرے میں وہ تنہا رہ گیا تھا، اور اس تنہا کمرے میں سلطانہ کے جوان جسم کی مہک رچی ہوئی تھی۔ اس مہک میں ایک لذت اور وارفتگی تھی جسے وہ چپ چاپ بیٹھا محسوس کر رہا تھا۔ شام کا دھندلکا افق کی سیڑھیوں سے اترتا ہوا در و دیوار پر پھیل گیا۔ گلی کی چہل پہل بڑھ گئی۔ گھروں میں بچوں کا شور ابھرنے لگا۔ موسم گرما کی یہ ایک ایسی شام تھی جس کی گہما گہمی وہ صرف آوازوں سے محسوس کر رہا تھا۔ ان آوازوں میں سلطانہ کی بھی آواز شامل تھی۔ وہ خواہ مخواہ اٹھلا اٹھلا کر اس طرح بول رہی تھی جیسے اسے بخوبی احساس تھا کہ کوئی اس کی آواز سن رہا ہے۔ تھوڑی دیر بعد کھانا آ گیا۔ کھانے میں خاصا تکلف کیا گیا تھا۔ وہ صبح کا بھوکا تھا۔ کھانا اسے پسند آیا اور اس نے تعریف بھی کی۔ نوشا کی ماں اصرار کر کے ایک ایک چیز کھلاتی رہی۔ اس کی یہ شام بڑی مزیدار گزری۔ 2 روز کا غوطہ دے کر چوتھے روز سلمان پھر وہاں پہنچا۔ نوشا کی ماں اس روز بھی بڑی محبت سے پیش آئی۔ باتوں باتوں میں نوشا کے باپ کا ذکر آ گیا۔ وہ ایک لمبی چوڑی داستان سنانے لگی۔ نہ جانے کب تک یہ سلسلہ جاری رہتا۔ اسی اثنا میں کسی نے آ کر اطلاع دی کہ پڑوس میں جو منشی جی رہتے تھے ان کا انتقال ہو گیا۔ ان کے گھر سے نوشا کی ماں کے دیرینہ مراسم تھے۔ کچھ تو وہ زودرنج تھی، کچھ دکھوں کی ماری ہوئی بھی تھی۔ اس خبر کے سنتے ہی ایسی حواس باختہ ہوئی کہ سلمان سے بھی کچھ نہ کہا، اٹھی اور فوراً منشی جی مرحوم کے گھر کی طرف روانہ ہو گئی۔ کمرے میں اب سلمان کے پاس نوشا رہ گیا تھا۔ کمرے کے باہر سلطانہ تھی جو کھانا پکانے میں مشغول تھی۔ وہ نوشا سے باتیں کرنے لگا۔ اب زیادہ دیر ٹھہرنا مناسب نہیں تھا۔ اس نے جانے کا قصد کیا تو سلطانہ نے خود دروازے پر آ کر کہا، کھانا کھا کر جائیے گا، اماں تھوڑی دیر میں آ جائیں گی۔ وہ دروازے کی آڑ میں کچھ اس طرح کھڑی تھی کہ صاف چھپتے بھی نہیں، سامنے آتی بھی نہیں والی کیفیت تھی۔ دونوں نے ایک دوسرے کو نظر بھر کر دیکھا۔ سلطانہ کی نگاہیں جھک گئیں اور سلمان نے جانے کا ارادہ ترک کر دیا۔ شام کی خاموشی میں دروازے پر دستک ہوئی۔ نیاز آیا تھا۔ پہلے تو سلطانہ گھبرا گئی کہ کیا کرے، پھر اس نے مناسب یہی سمجھا کہ نیاز کو اندر نہ بلائے۔ اس نے نوشا کو قریب بلا کر کہا، دولہا بھائی سے کہہ دو اماں گھر میں نہیں، آپ رات کو آئیے گا، اس وقت تک وہ واپس آ جائیں گی۔ نیاز نے نوشا کی زبانی یہ بات سنی تو تلملا کر رہ گیا۔ سلطانہ پر تو اسے ذرا شبہ نہ ہوا، البتہ اس کی ماں پر سخت غصہ آیا۔ سوچا گھر سے جاتے ہوئے وہ سلطانہ کو منع کر گئی ہوگی۔
وہ جھنجھلایا ہوا واپس چلا گیا۔ نوشا دیر سے باہر نکلنے کا بہانہ ڈھونڈ رہا تھا، دیکھا موقع غنیمت ہے، وہ بھی وہاں سے کھسک گیا۔ کمرے میں سلمان تنہا رہ گیا۔ اس تنہائی نے اسے شدید بے چینی میں مبتلا کر دیا۔ اب گھر میں وہ تھا اور سلطانہ تھی، ان کے درمیان صرف ایک دیوار تھی، دیوار میں دروازہ تھا جس کا ایک پٹ کھلا تھا۔ شام کی ہوا کے ہلکے ہلکے جھونکے اندر آ رہے تھے، لیمپ کی لو بار بار بھڑک اٹھتی۔ ایک بار سلطانہ دروازے کے سامنے سے گزری، دونوں میں کوئی بات چیت نہیں ہوئی، کوئی حادثہ پیش نہیں آیا۔ لیمپ کی بھڑکتی ہوئی لو جیسے بار بار کہہ رہی تھی، کچھ ہونے والا ہے، کچھ ہو کے رہے گا۔ اچانک گہری خاموشی میں شیشہ ٹوٹنے کا چھناکا ہوا۔ سلمان چونک پڑا۔ کمرے کے باہر شیشے کا کوئی برتن گر کر کرچی کرچی ہو گیا تھا۔ چھناکا کچھ اس طرح گونجا کہ سلمان نے گھبرا کر پوچھا، کیا ہو گیا؟ باہر سے سلطانہ کی آواز ابھری، کچھ نہیں، چوہوں نے طاق سے گلاس گرا دیا تھا۔ چوٹ تو نہیں آئی؟ سلمان نے اظہار ہمدردی کیا۔ وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ ہنسی کی آواز سن کر سلمان کو اپنے سوال کے بے تکے پن کا احساس ہوا۔ کچھ اور وقت خاموشی میں گزر گیا۔ سلمان نے خاموشی سے اکتا کر اونچی آواز سے کہا، یہ نوشا کہاں چلا گیا؟ سلطانہ نے کوئی جواب نہ دیا۔ سلمان کو سخت کوفت ہوئی۔ ذرا دیر بعد کمرے کے باہر قدموں کی آہٹ ابھری۔ سلطانہ نے دروازے کے قریب کھڑے ہو کر پوچھا، آپ نے مجھ سے کچھ کہا تھا؟ جی ہاں، دیواروں سے تو باتیں کرنے سے رہا۔ ارے، وہ بے نیازی سے ہنسنے لگی۔ اب میں چلوں گا۔ وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ شوخی سے بولی، اکیلے کمرے میں آپ کو ڈر تو نہیں لگ رہا؟ کالج کا شوخ اور کھلنڈرا نوجوان شرارت پر اتر آیا، بات تو کچھ ایسی ہی ہے۔ اس دفعہ سلطانہ سے کوئی جواب نہ بن پڑا۔ ایسا کیجئے، آپ یہاں کمرے میں آ کر بیٹھ جائیے اور میں کھانا تیار کروں گا۔ سلمان نے اسے چھیڑا، واہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسا فرسٹ کلاس کھانا تیار کروں گا کہ آپ بھی کیا یاد کریں گی۔ کہاں سیکھا آپ نے؟ باقاعدہ امتحان پاس کیا ہے۔ وہ حیرت زدہ ہو کر بولی، اچھا، تو کھانا پکانے کا بھی امتحان ہوتا ہے؟ بڑا سخت امتحان ہوتا ہے۔ دونوں باتیں کرتے کرتے بالکل آمنے سامنے آ گئے۔ پھر نہ جانے کیا سوچ کر سلطانہ شرما گئی اور دروازے کی اوٹ میں چھپنے لگی۔ سلمان نے فوراً کہا، اب کیا کیجیے گا پردہ وردہ کر کے؟ سلطانہ نے انکار میں آہستہ آہستہ گردن ہلائی، پھر بڑی معصومیت سے کہا، اماں ناراض ہوں گی۔ سلمان مسکرانے لگا، ان کے سامنے پردہ کر لیا کیجیے، ٹھیک ہے نا؟ وہ کمرے سے باہر نکل کر اس کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا۔ سلطانہ نے اسے اپنے روبرو اس طرح پایا تو گھبرا کر بولی، ہائے اللہ! اس نے دونوں ہاتھوں سے چہرہ چھپا لیا۔ سلمان کو اس کی یہ ادا بھا گئی۔ اس نے ڈرتے ڈرتے سلطانہ کے شانے پر اپنا ہاتھ اس طرح رکھ دیا جیسے وہ دہکتی ہوئی انگیٹھی ہو جس سے اس کا ہاتھ جھلس جائے گا۔ سلطانہ کا تمام جسم لرز کر رہ گیا۔ سلمان نے جلدی سے اپنا ہاتھ ہٹا لیا۔ ذرا دیر دونوں خاموش کھڑے رہے۔ سلمان کسی نامعلوم خوف سے گھبرا گیا، دبی زبان سے بولا، مجھے اب چلنا چاہیے۔ اس کی آواز میں تھرتھراہٹ تھی۔ اس نے سلطانہ کے جواب کا انتظار بھی نہ کیا، تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا گھر کے باہر چلا گیا۔ سلطانہ سوچتی ہی رہ گئی کہ کیا کہے۔ شام گہری ہو گئی تھی، اندھیرا بڑھتا جا رہا تھا۔ سلمان نے صبح سے کچھ نہیں کھایا تھا، نہ اس کی جیب میں کوئی پیسہ تھا اور نہ کہیں سے کچھ ملنے کی امید تھی۔ اس کے پاس ایک گھڑی رہ گئی تھی جسے کئی روز سے فروخت کرنے کا ارادہ کر رہا تھا۔ راستے میں نیاز کی دکان پڑتی تھی۔ وہ جھجکتا ہوا دکان کے اندر داخل ہو گیا۔ دکان میں لالٹین روشن تھی۔ اس کی پیلی پیلی روشنی میں نیاز خاموش بیٹھا تھا۔ اسے دیکھ کر بولا، کہیے۔ سلمان گھبرایا ہوا تھا، دبی زبان سے گویا ہوا، میں یہ گھڑی فروخت کرنا چاہتا ہوں۔ نیاز نے اس کے ہاتھ سے گھڑی لی، الٹ پلٹ کر دیکھی، کان کے پاس لے جا کر اندازہ لگایا کہ آیا چل رہی ہے یا بند ہے۔ جب اسے اچھی طرح دیکھ بھال چکا تو مسکرا کر بولا، آپ ہی کی ہے نا؟
سلمان کو اس بے تکے سوال پر حیرت بھی ہوئی، کچھ تاؤ بھی آیا۔ جی چاہا کہ جواب دے، جی نہیں، چوری کی ہے، مگر وہ جھگڑنے نہیں آیا تھا، گھڑی فروخت کرنے آیا تھا۔ اس نے صرف اس قدر کہا، جی میری ہی ہے۔ اگر آپ کی نہیں بھی ہے تب بھی کوئی مذائقہ نہیں۔ نیاز کے ہونٹوں پر زہر قند تھا۔ سلمان پھیکے لہجے میں بولا، جی نہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ ناراض نہ ہوں، میں نے مان لیا کہ آپ ہی کی ہے۔ نیاز بدستور مسکراتا رہا۔ آپ اسے خریدنا چاہتے ہیں؟ نیاز بے نیازی سے بولا، خرید لوں گا، ویسے عام طور پر ایسی چیزیں خریدتا نہیں، یہ مشینری کا معاملہ ہے، اس میں بڑی 420 ہوتی ہے۔ سلمان سوچنے لگا، عجیب نامعقول سے سابقہ پڑا ہے۔ الو کا پٹھا خام خواہ ایک کے بعد دوسرا الزام عائد کرتا جا رہا ہے، لیکن کچھ کہنے کی گنجائش نہیں تھی۔ اس نے بڑی سنجیدگی سے کہا، آپ مجھ پر اعتبار کر سکتے ہیں۔ نیاز نے سلمان کے چہرے کا بغور جائزہ لیا، زیر لب مسکرایا، صورت سے تو آپ بھلے مانس لگتے ہیں۔ لمحہ بھر وہ خاموش رہا۔ اس کی یہ خاموشی سلمان کو بے حد شاق گزری۔ جی چاہا کہ گھڑی واپس لے لے، 2-3 موٹی موٹی گالیاں دے کر دکان سے باہر چلا جائے، مگر وہ دکان سے باہر نہیں گیا، گو مگو کے عالم میں کھڑا رہا۔ نیاز نے کہا، اچھا اب یہ بتائیے کہ آپ لیں گے کیا؟ یہ اومیگا واچ ہے، میں نے اسے 325 روپے میں خریدا تھا۔ 4-5 سال اسے استعمال بھی کر رہے ہوں گے، اس سے کم تو پرانی نہیں لگتی۔ جی ہاں، کوئی 4 سال تو اسے خریدے ہوئے ہو گئے۔ سلمان نے صاف گوئی سے کام لیا۔ وہ ہنس کر بولا، یوں سمجھیے کہ اس کی قیمت تو آپ نے وصول ہی کر لی۔ سلمان نے جلدی سے کہا، نہیں صاحب۔ نیاز نے بات کو زیادہ طول نہیں دیا، سیدھی سیدھی معاملے کی بات کی، میں تو اس کے 50 روپے سے زیادہ نہیں دوں گا، جی چاہے تو گھڑی رکھ جائیے اور روپے لیتے جائیے۔ سلمان 50 روپے میں گھڑی فروخت کرنے پر آمادہ نہ تھا۔ بڑی مشکل سے نیاز نے 15 روپے اور بڑھائے۔ سلمان کو گھڑی بیچتے ہوئے دکھ تو بہت ہوا، مگر اس کے بغیر چارہ کار بھی نہ تھا۔ اس نے نیاز سے 65 روپے لے کر جیب میں ڈالے اور دکان سے واپس جانے کے لیے مڑا۔ نیاز نے ٹوکا، سنیے، آئندہ بھی کچھ بیچنے کھوچنے کا ارادہ ہو تو یہیں آ جایا کیجیے، انشاءاللہ دوسری جگہ کے مقابلے میں آپ یہاں سے خوش جائیں گے۔ سلمان نے اس کی طرف دیکھے بغیر کہا، بہت بہتر۔ وہ دکان سے نکل کر باہر سڑک پر آ گیا۔ رات سہانی تھی اور سلمان کی جیب گرم تھی۔ عرصے سے دبی ہوئی خواہشیں اچانک جاگ اٹھیں۔ وہ سیدھا ایک بار میں گیا اور بیئر کی 2 بوتلیں چڑھائیں۔ ہوٹل میں ڈٹ کر کھانا کھایا اور ایک دوست کے گھر چلا گیا۔ حسب معمول وہاں رمی ہو رہی تھی۔ سلمان بھی جا کر شامل ہو گیا۔ سنیچر کی رات تھی، دوسرے روز اتوار کی چھٹی تھی، لہٰذا تمام رات کھیل ہوتا رہا۔ اس روز سلمان کا ستارہ عروج پر تھا۔ جیسے تاش کے پتے اس نے چاہے ویسے ہی ملے۔ 2 آنے پوائنٹ سے کھیل ہو رہا تھا۔ سلمان کے وارے نیارے ہو گئے۔ جب وہ رمی کھیل کر اٹھا تو مسجدوں میں اذانیں ہو رہی تھیں، ہر طرف سرمئی دھند پھیلی ہوئی تھی۔ سلمان کی جیب میں کچھ اوپر 300 روپے تھے اور آنکھیں شب بیداری سے سرخ ہو رہی تھیں۔ تمام دن وہ کمرے میں پڑا بے خبر سوتا رہا، جس کی ہر چیز اس کی زندگی کی طرح بے ترتیب تھی۔ دن ڈھلے وہ نوشا کے گھر کی جانب جانے کے ارادے سے نکلا۔ راستے میں اکبر مل گیا۔ وہ اس کا بے تکلف دوست تھا۔ دونوں نے بار میں جا کر کئی گلاس بیئر کے پیے اور وہیں یہ پروگرام بنا کہ کسی عشوساز اور طرح دار طوائف کا گانا سنا جائے۔ دونوں نے کئی بالا خانوں کے چکر کاٹے۔ آخر ایک گانے والی ان کو پسند آئی۔ گانا تو وہ کچھ واجبی سا جانتی تھی، مگر آواز ایسی رسیلی تھی جیسے کوئل کوک رہی ہو۔ سن بھی زیادہ نہیں تھا، اداؤں میں شوخی اور لگاوٹ تھی۔ ایک ایک بول کے ساتھ یوں بھاؤ بتاتی کہ آنکھوں کے سامنے تصویر کھنچ جاتی۔ سلمان کو وہ سانولی سلونی طوائف کچھ اس طرح بھا گئی کہ کئی گھنٹے تک بیٹھا گانا سنتا رہا۔ شروع میں کچھ دوسرے تماشبین بھی موجود تھے، مگر رفتہ رفتہ سب چلے گئے۔ پہر رات گزر چکی تھی، محفل اپنے شباب پر تھی۔ سلمان کی فرمائش پر طوائف ایک ٹھمری گا رہی تھی، تم بن ناہی آوت چین،
اب اس نے پیروں میں گھنگرو باندھ لیے تھے اور آہستہ آہستہ ناچتی بھی جا رہی تھی۔ ٹھمری کے بول اونچے اٹھتے گئے، ناچ تیز ہوتا گیا، تبلچی جھوم جھوم کر ٹھیکہ دے رہا تھا۔ طوائف کے جسم میں یوں پیچ و خم پیدا ہو رہے تھے کہ سلمان بے قرار ہو جاتا، بار بار پہلو بدلتا۔ وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر لہراتی ہوئی قریب آتی تو وہ تڑپ کر گہری سانس بھرتا، جھک کر اکبر کے کان میں کہتا، یار ہم تو قتل ہو گئے، بڑی زوردار لونڈیا ہے۔ ناچ اور ٹھمری کے پھڑکدار بولوں نے سلمان کو وارفتہ کر دیا تھا۔ وہ بے قابو ہو کر چیخ پڑتا، ہائے کیا بات ہے میری جان، ہے جیو، جگ جگ جیو، ساغر کو میرے ہاتھ سے لینا کہ چلا میں۔ عین ہنگام طرب ایک بھدا اور بے ڈول شخص دروازے پر نمودار ہوا۔ اس کی گھنی مونچھیں تھیں، آنکھیں الو کی طرح گول گول تھیں، لباس ڈھیلا ڈھالا تھا، وہ ذاقتہ سے بھڑوا لگتا تھا۔ اندر آ کر اس نے دونوں کو غور سے دیکھا اور گاؤ تکیے سے لگ کر بیٹھ گیا۔ سلمان بھی اسے بھڑوا ہی سمجھا، بے تکلفی سے مخاطب ہوا، اماں کچھ پینے پلانے کا بھی انتظام ہوگا؟ اس نے سلمان کی جانب تھیکی نظروں سے دیکھا، ڈپٹ کر طوائف سے کہا، بند کرو جی یہ ناچ واچ، بہت ہو چکا مجرا۔ طوائف نے فوراً ناچ بند کر دیا، ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر ایک طرف کھسک کر بیٹھ گئی۔ ساز بھی خاموش ہو گئے۔ سارنگی پر غلاب چڑھانے لگا، تبلچی ہتھوڑی لے کر طبلے کو ٹھونکنے پیٹنے لگا۔ سلمان کو سخت طیش آیا، وہ 100 روپے سے زائد خرچ کر چکا تھا، اور جب محفل شباب پر آئی تو اس نامعقول آدمی نے جو ہر طرف سے بھڑوا لگتا تھا رنگ میں بھنگ ڈال دیا۔ سلمان نے تھیکے لہجے میں پوچھا، آپ یہاں کے چودھری ہیں؟ اس شخص نے سگریٹ کا لمبا کش لیا، چٹکی بجا کر ایشٹرے میں سگریٹ کی راکھ جھاڑی، گردن اونچی کی اور بڑے تنتنے سے کہا، جی نہیں، 1000 روپے مہینہ دیتا ہوں، یہ ملازم ہے میری، کیا سمجھے؟ سلمان سرخوشی کے عالم میں تھا، جھوم کر بولا، بہت سستا سودا کر لیا، یہاں تو صرف رات بھر کے 1000 روپے دینے کا ارادہ تھا۔ آپ لوگوں کا افیون کا ٹھیکہ تو نہیں ہے؟ اس نے سنجیدگی سے یہ بات کہی تھی، مگر سلمان سمجھا کہ چوٹ کر رہا ہے، تڑ سے بولا، آپ بتا سکتے ہیں آج کل کوئلے کا بھاؤ کیا ہے؟ وہ زیر لب مسکرایا، کوئلے کی دلالی ہی کرتے ہیں نا؟ وہ شخص کالا بھجنگ تھا، سخت تل ملایا، دیکھیے صاحب، میں اس قسم کی بدتمیزی برداشت نہیں کر سکتا۔ سلمان نے کہا، رنڈی کے کوٹھے پر تمیز تو لکھنؤ کے نوابزادے سیکھا کرتے تھے، ہم ٹھہرے روہل کھنڈی۔ وہ جل کر بولا، آپ روہل کھنڈی ہوں یا بندھیل کھنڈی، بس اب شرافت کے ساتھ یہاں سے تشریف لے جائیں۔ اکبر جو اب تک خاموش بیٹھا تھا بیچ میں بول پڑا، ورنہ؟ اس نے اکبر کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا، اونچی آواز سے پکارنے لگا، ابے میرو، کہاں مر گیا، یہاں تو آ۔ فوراً ایک لہیم شہیم آدمی کمرے کے اندر آ گیا۔ اس نے آتے ہی پوچھا، کیا حکم ہے سیٹھ؟ ذرا سلفے پر دم لگا رہا تھا۔ کمرے خالی کرا کے دروازہ بند کر دو، یہ دونوں پھڈا کرنا چاہتے ہیں، انہیں یہاں سے چلتا کرو۔ میرو نے دونوں کو بغور دیکھا، چلو جی بڑھاؤ ٹٹو، اب گانا وانا نہیں ہوگا۔ سلمان کو اس کی بدتمیزی پر غصہ آ گیا، ڈپٹ کر بولا، ٹھیک سے بات کرو، سیدھی طرح جاؤ گے یا کچھ لے کر؟ اس نے جھپٹ کر سلمان کا بازو پکڑا اور ایک جھٹکے کے ساتھ اٹھا کر کھڑا کر دیا۔ سلمان نے گھبرا کر طوائف کی جانب دیکھا، وہ نظریں جھکائے خاموش بیٹھی تھی۔ سلمان سنبھلنے بھی نہ پایا تھا کہ میرو نے اپنے مضبوط ہاتھ سے اس کی گردن دبوچ لی اور زینے کے دروازے کی جانب لے چلا۔ سلمان نے بہت ہاتھ پاؤں مارے مگر اس کی گرفت سے نہ چھوٹ سکا۔ میرو نے دروازے پر پہنچ کر اس زور سے چوتڑوں پر لات ماری کہ سلمان سیڑھیوں سے لڑکتا ہوا سڑک پر آ گیا۔ وہ سڑک پر دم بخود پڑا رہا۔ سب کچھ اس قدر آنن فانن ہوا کہ اس کی سمجھ میں کچھ نہ آیا۔ مان اسے اکبر کا خیال آیا۔ اسی وقت اکبر آ کر اس کے اوپر دھم سے گرا۔ دونوں بوکھلا کر ایک دوسرے سے چمٹ گئے۔ ذرا دیر بعد انہوں نے اٹھ کر کپڑے جھاڑے۔ خیریت یہ ہوئی کہ ہڈی پسلی نہیں ٹوٹی، صرف جسم پر کہیں کہیں خراشیں آئی تھیں۔
اکبر کی گھٹنے پر سے پتلون بھی پھٹ گئی تھی۔ سلمان نے گردن سہلاتے ہوئے کہا، سالے کے ہاتھ لوہے کے بنے ہوئے تھے۔ اکبر کھسیانہ ہو کر بولا، یار بڑی بے عزتی ہوئی۔ سلمان نے اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا، جھک کر دائیں ہاتھ کی کوہنی دیکھنے لگا جس سے ہلکی ہلکی ٹیس اٹھ رہی تھی۔ کچھ دیر ٹھہر کر دونوں چپ چاپ آگے بڑھ گئے۔ سلمان اپنے کمرے میں گہری نیند سو رہا تھا۔ دروازے پر آہٹ ہوئی، اس کی آنکھ کھل گئی۔ کوئی آہستہ آہستہ دروازہ کھٹکھٹا رہا تھا۔ اس نے اٹھ کر دروازہ کھولا۔ دن ڈھل چکا تھا، دھوپ چڑھ کر مکانوں کی اونچی منڈیروں پر پہنچ چکی تھی۔ سائے جھک گئے تھے اور ان پر جھکے ہوئے سایوں میں دروازے کے پاس دلربا ہوٹل کا مالک روشن خان کھڑا تھا۔ سلمان اسے دیکھتے ہی گھبرا گیا۔ روشن خان نے بلا کسی تمہید کے کہا، مسٹر، آج ہمارا حساب بے باک ہو جانا چاہیے۔ اس کے بدلے ہوئے تیور دیکھ کر سلمان کو اندازہ ہو گیا کہ وہ قرض کی رقم لیے بغیر ٹلے گا نہیں۔ ادھر اس کی حالت یہ تھی کہ پاس کھوٹا پیسہ بھی نہ تھا۔ رات وہ جوئے میں سب کچھ ہار آیا تھا اور صبح سے اب تک بے خبر سو رہا تھا۔ سوال یہ درپیش تھا کہ اس بلا کو کس طرح ٹالا جائے۔ اس نے خوشامد کا پہلو اختیار کیا، بے تکلفی سے بولا، اما خان صاحب، کیا کسی سے لڑ کر آ رہے ہو؟ وہ بغیر کسی لگاوٹ کے بولا، نہیں مسٹر، ہم غریب آدمی ہیں، بھلا کس سے جھگڑا ٹنٹا کر سکتے ہیں۔ اس دفعہ سلمان نے ہمدردی جتائی، تو پھر کچھ طبیعت خراب ہوگی، دیکھنے سے تو یہی پتہ چلتا ہے۔ گرمی کے دن ہیں جی، آج کل طبیعت کا معاملہ بس گڑبڑ ہی رہتا ہے۔ اس کی چڑھی ہوئی تیوری کے بل رفتہ رفتہ کھلتے جا رہے تھے۔ وہ ایک جھنجھلائے ہوئے قرض خواہ کے بجائے سیدھا سادہ عام آدمی نظر آنے لگا تھا۔ سلمان اسی عالم میں اسے دیکھنا چاہتا تھا۔ اطمینان سے بولا، گھر سے ابھی میرا منی آرڈر نہیں آیا، کل پرسوں تک آ جائے گا، تمہارا سارا پیمنٹ کر دوں گا۔ یہ بات وہ 2 ہفتے پہلے بھی کہہ چکا تھا اور پرسوں رات چائے پیتے ہوئے بھی یہی عذر تراش کر اسے صاف غچہ دے گیا تھا، لہٰذا بات کچھ بنی نہیں۔ روشن خان مان بھڑک اٹھا، آنکھیں نکال کر بولا، مسٹر، اس طرح کام نہیں چلے گا، پورا حساب چکتا کرنا ہوگا، آج اور ابھی۔ سلمان نے پھر مسکا لگایا، خان صاحب، تم ضرور کسی سے لڑ کر آئے ہو۔ اس نے خواہ مخواہ مسکرانے کی کوشش کی، کچھ ایسی ہی بات ہے، لگتا ہے بیگم سے لڑ کر آ رہے ہو۔ روشن خان نے بیراگیری کرتے کرتے خود اپنا چائے خانہ کھول لیا تھا، جس میں چائے کے علاوہ کھانا بھی ملتا تھا۔ اس کی چھت پھوس کی تھی اور دیواریں کچی تھیں، مگر اس کا نام اس نے دلربا ہوٹل رکھا تھا۔ روشن خان کو اپنی پھٹیچر بیوی کے لیے بیگم جیسا معزز لفظ کچھ عجیب سا لگا۔ بہرحال اسے خوشی ضرور ہوئی۔ اس دفعہ وہ مسکرا کر بولا، وہ تو میکے گئی ہے جی، لڑوں گا کس سے؟ سلمان کو موقع مل گیا، ہنس کر بولا، یاد ستا رہی ہوگی۔ روشن خان اپنے پیلے پیلے دانت نکال کر ہنس پڑا۔ سلمان کی جان میں جان آئی۔ اس نے اصرار کر کے روشن خان کو کمرے میں بلا کر بٹھایا اور ادھر ادھر کی باتیں شروع کر دیں۔ اس طرح اسے کچھ روز کی اور مہلت مل گئی، مگر آج کی باتوں سے بخوبی اندازہ ہو گیا تھا کہ اگر جلد ہی روشن خان کو کچھ نہ دیا گیا تو وہ کسی روز ہنگامہ برپا کر دے گا۔ روشن خان کمرے سے باہر گیا تو اس نے اٹھ کر دروازہ بند کیا اور تھکا ہوا سا کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس نے سگریٹ کی طلب محسوس کی، مگر سگریٹ موجود نہیں تھی۔ البتہ کمرے کے گوشے میں سگریٹوں کے کئی خالی ڈبے اور مختلف برانڈ کے پیکٹ پڑے تھے۔ فرش پر جا بجا سگریٹوں کے ٹوٹے بکھرے پڑے تھے۔ اس نے ایک اد جلی سگریٹ فرش سے اٹھا کر سلگائی۔ کش لگاتے ہی خالی معدہ سلگنے لگا۔ جھنجھلا کر اس نے سگریٹ پھینک دی، غصے سے اسے مسل ڈالا۔ وہ بت کی مانند ساکت بیٹھا رہا اور سوچتا رہا کہ اب کیا کیا جائے۔ سوچتے سوچتے اس کی نظر میز پر رکھے ہوئے تھرمس پر پہنچ گئی۔ پچھلے سال وہ اسے گھر سے لایا تھا۔ ماں نے یہ سوچ کر کے سفر میں تکلیف نہ ہو برف بھروا کر یہ ترماس ساتھ کر دیا تھا۔ وہ خوابناک نظروں سے اسے تکتا رہا، پھر اس نے اٹھ کر کپڑے تبدیل کیے اور تھرموس اخبار میں لپیٹ کر باہر آ گیا۔ نیاز کی دکان اس کے گھر سے دور تھی۔ تھرماس لے کر اتنی دور پیدل چلنا اسے کھل رہا تھا۔
بھوک کی نکاہت اور بھی نڈال کیے دے رہی تھی۔ جب وہ نیاز کی دکان پر پہنچا تو گلا خشک پڑ گیا تھا اور سانس بوجھل ہو گئی تھی۔ خیریت ہوئی کہ نیاز اس وقت دکان پر موجود تھا۔ نیاز نے اسے دیکھتے ہی کہا، آج ادھر کیسے بھول پڑے؟ اس کی بے تکلفی سلمان کو اچھی نہ لگی۔ وہ کوآپریٹیو سوسائٹیز کے رجسٹرار کا بیٹا تھا۔ کسی کباڑیے کا اس طرح بے تکلفی سے بات کرنا اس کے نزدیک انتہائی بدتمیزی تھی۔ اس نے نیاز کی بات کا کوئی جواب نہ دیا، خاموشی سے ترماس پر لپٹا ہوا کاغذ علیحدہ کیا اور اس کے سامنے رکھ دیا۔ تھرماس بالکل نیا تھا۔ نیاز نے قدر حیرت سے کہا، بیچنے لائے ہو؟ سلمان نے گردن ہلا دی، جی ہاں۔ نیاز نے تھرماس اٹھایا، گھما پھرا کر اندر باہر سے دیکھا۔ اپنا ہی ہے نا؟ اس نے ایک ہانک دبا کر رازدارانہ لہجے میں پوچھا۔ دیکھیے، آئندہ آپ مجھ سے ایسی بات نہ کہیں۔ نیاز بے باکی سے ہنسنے لگا۔ ارے بھائی، آپ تو برا مان گئے۔ اچھا یہ بتائیے اس کا کیا دے دوں؟ جو آپ مناسب سمجھے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ میں کہوں کہ مفت دے دیں تو آپ دے دیں گے؟ سلمان بھی ترنگ میں آ گیا۔ آپ مانگ کر تو دیکھیں، مفت بھی دے دوں گا۔ خوبصورت چہرے والے سلمان کی یہ ادا نیاز کے دل میں اتر گئی۔ خوش ہو کر بولا، بھائی بزنس کی بات تو بعد میں ہوگی، آپ پہلے چائے پئیں گے۔ اس نے گردن بڑھا کر چائے خانے کے بیرے کو آواز دی۔ وہ دکان کے اندر آ گیا۔ نیاز اسے چائے اور پیسٹری لانے کا آرڈر دینے لگا۔ سلمان تکلفاً انکار کرنے لگا، مگر نیاز نے ایک نہ سنی۔ گردن اکڑا کر بولا، واہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے بیرے سے ڈپٹ کر کہا، ابے منہ کیا تک رہا ہے؟ جا جلدی سے ایک سیٹ چائے لے کر آ، پیسٹری تازہ لانا، کل کا بچا ہوا مال نہ لانا۔ مرزا جی سے بولنا بیکری سے جو مال ابھی آیا ہے اس میں سے بھیجیں، ورنہ ایک پیسہ نہ دوں گا۔ بیرا چلا گیا۔ کچھ دیر بعد بیرا چائے لے کر آ گیا۔ نیاز نے اپنے ہاتھ سے سلمان کو چائے بنا کر پلائی، اصرار کر کے تازہ پیسٹریاں بھی کھلائیں۔ اس خاطر مدارات میں نیاز کی کوئی غرض وابستہ نہ تھی۔ بات صرف اس قدر تھی کہ صورت شکل اور وضاقتہ سے تعلیم یافتہ اور شائستہ نظر آنے والا سلمان اسے بہت اچھا معلوم ہوا تھا۔ چائے پیتے پیتے اچانک اس نے سلمان سے پوچھا، آپ کچھ پریشان معلوم ہوتے ہیں؟ سلمان نے صاف بات کہہ دی، پریشان نہ ہوتا تو یہ تھرماس لے کر یہاں کیوں آتا؟ نیاز کو اس پر ترس آ گیا، بڑی شفقت سے بولا، کتنے روپے کی ضرورت ہے؟ سلمان اس کے احساسات کا اندازہ نہ لگا سکا۔ تھرماس کی آپ جو قیمت لگائیں۔ نیاز نے مسکرا کر کہا، بھائی حد ہو گئی، اماں تھرماس گیا ایسی تیسی میں۔ اس نے جیب سے 50 روپے نکال کر اس کی طرف بڑھائے، لو، اس سے کام چل جائے گا؟ سلمان کی سمجھ میں کچھ نہ آیا، سوچنے لگا، آخر ماجرا کیا ہے؟ یہ کباڑیا اچانک اس پر اس قدر مہربان کیوں ہو گیا؟ اسے خاموش دیکھ کر نیاز نے فوراً کہا، اماں پہلے ان کو جیب میں تو رکھو۔ سلمان نے روپے لے لیے۔ تھرماس جی چاہے تو لیتے جاؤ، نیاز نے بے نیازی سے کہا۔ سلمان نے حیرت سے پوچھا، کیوں؟ نیاز نے اس کی پیٹھ پر بے تکلفی سے ہاتھ مارا، یار ہم تو شرافت پر جان دیتے ہیں، پیسہ سالا تو ہاتھ کا میل ہے، ادھر آیا ادھر گیا۔ سچ پوچھو تو اس روز بھی تمہاری گھڑی نہ رکھتا، پھر یہ سوچ کر رہ گیا کہ پہلا سابقہ ہے۔ تم نہ جانے کیا سوچو، یہ زمانہ سالا بہت خراب ہے۔ حالانکہ یہ بات اس نے بالکل جھوٹ کہی تھی۔ اس روز اس نے کوئی ایسی بات نہیں سوچی تھی۔ بس چلتا تو وہ گھڑی کے 20 روپے سے زائد نہ دیتا، مگر آج اس کا رویہ بالکل مختلف تھا۔ سلمان اس کی باتوں سے بہت متاثر ہوا، گردن جھکا کر گویا ہوا، تھرماس اپنے پاس ہی رکھیں، میں آپ کی رقم دے کر اسے واپس لے جاؤں گا۔ نیاز ٹھیکے لہجے میں بولا، یار اب دل توڑنے کی باتیں نہ کرو، دوستوں کا حساب دل میں رہتا ہے، یہ لینا دینا تو چلتا ہی رہے گا۔ وہ ضرورت سے زیادہ بے تکلف ہوتا جا رہا تھا اور سلمان کو اس کی یہ بے تکلفی ذرا بھی بری نہ لگی۔ وہ دیر تک بیٹھا اس سے باتیں کرتا رہا۔ شام ہو گئی، اندھیرا پھیلنے لگا۔
سلمان نے دوبارہ آنے کا وعدہ کیا اور دکان سے باہر آ گیا، لیکن جس وقت وہ باہر نکل رہا تھا عین اس وقت نوشا بھی پہنچ گیا۔ اس نے سلمان کو دیکھا تو ٹھٹک گیا۔ سلمان کی اس پر نظر نہ پڑی۔ نوشا چاہتا بھی یہی تھا۔ جیسے ہی سلمان آگے بڑھا، نوشا جھٹ دکان کے اندر داخل ہو گیا۔ نوشا اس روز خالی ہاتھ آیا تھا اور اس ارادے سے آیا تھا کہ نیاز سے 1 روپیہ ادھار مل جائے۔ اس شام اس نے راجہ اور شامی کے ساتھ سنیما دیکھنے کا پروگرام بنایا تھا، مگر نیاز نے صاف انکار کر دیا، بے رخی سے گویا ہوا، جب کچھ پاس ہوا کرے تب ہی یہاں آیا کرو۔ نوشا خوشامد کرنے لگا، کل میں ضرور کچھ نہ کچھ لے کر آؤں گا، بس آج 1 روپیہ دے دو۔ وہ بگڑ کر بولا، بس ایک بار کہہ دیا، خامخواہ جان نہ کھا۔ نوشا ذرا دیر گردن لٹکائے چپ بیٹھا رہا، پھر اٹھ کر چل دیا، لیکن جب وہ دروازے پر پہنچا تو پیچھے سے نیاز کی آواز آئی، ابے اب چلا ہی جائے گا؟ نوشا نے پلٹ کر اس کی جانب دیکھا۔ نیاز بیٹھا بے تکلفی سے مسکرا رہا تھا۔ اس نے ہاتھ کے اشارے سے نوشا کو بلایا۔ وہ پالتو کتے کی طرح آہستہ آہستہ چلتا ہوا اس کے پاس پہنچ گیا۔ سنیما دیکھنے کے لیے روپیہ چاہیے ہے نا؟ نوشا نے انکار نہ کیا، گردن ہلا کر بولا، ہاں۔ نیاز نے ایک ہی سانس میں کئی گالیاں دی، پھر جیب سے 1 روپیہ نکال کر سامنے پھینک دیا، لے، مگر یاد رکھنا سالے، یہ سنیما کی چاٹ تجھے تباہ کر دے گی۔ نوشا نے چپ چاپ روپیہ اٹھا لیا۔ نیاز تیوری پر بل ڈال کر بولا، دیکھ، کل کچھ نہ کچھ لے کر ضرور آنا، ورنہ سالے خان آئندہ 1 پیسہ نہ دوں گا۔ نوشا خوش خوش باہر چلا گیا۔ میونسپلٹی کی لالٹین روشن تھی، مگر راجہ موجود نہیں تھا۔ قریب ہی ایک مکان کے چبوترے پر شامی اکیلا بیٹھا تھا۔ اس کی قمیص کا گریبان پھٹا ہوا تھا، نچلے ہونٹ سے خون رس رہا تھا، جسے وہ بار بار آستین سے پہنچ رہا تھا۔ آستین پر جگہ جگہ خون کے لال لال دھبے نظر آ رہے تھے۔ شامی نے ڈبڈبائی آنکھوں سے نوشا کی طرف دیکھا اور ہونٹ سے رستا ہوا خون پہنچنے لگا۔ نوشا نے قریب جا کر گھبرائے ہوئے لہجے میں دریافت کیا، ابے کیا ہو گیا؟ ابا نے مارا ہے؟ اس نے گردن ہلا دی، نہیں۔ نوشا نے جلدی سے پوچھا، پھر کیا ہوا؟ شامی نے منہ سے تو کچھ نہ کہا، البتہ اس کی آنکھوں سے آنسو پھوٹ پڑے۔ وہ گردن جھکا کر رونے لگا۔ نوشا اور گھبرا گیا، ڈپٹ کر بولا، ابے کچھ منہ سے تو بول، ہوا کیا؟ شامی نے بھرائی ہوئی آواز سے بتایا، ڈاکٹر موٹو کے لڑکے اور اس کے نوکر نے مل کر مارا ہے۔ وہ اور بھی زیادہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔